أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سلسلہ مجالس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور درسگاہ حسینی کی اس دوسری مجلس میں ہم عنوان قرار دیا صاحبان امر اولی الامر، اور یہ جب تک ایمان والے رہیں گے ان کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صاحبان ایمان کو صاحبان امر کی اطاعت کا حکم ہے. جو ایمان والے ہیں، ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اس وجہ سے کہ ایک جب انسان واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو مومن اور متقی تقوی اختیار کرتا ہے. ایمان والا ہونا اور ہے، اور جو ایمان سکھاتے ہیں، جو تقوی سکھاتے ہیں، انہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے. جو تقوی سکھانے والے ہوتے ہیں انہیں امام المتقین کہا جاتا ہے. امام المتقین کی اطاعت، امیر المومنین کی اطاعت، خوشبحال کہ جن کے دلوں میں مولا امیر کی ولایت اور امامت ہے. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ
جب تمہارے دل میں ہماری محبت آ جائے اور مودت آ جائے فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ ہر دل میں محبت اہل بیت نہیں آیا کرتی ہے، محبت اہل بیت پاکیزہ دلوں کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صاحبان امر کو یہ حکم ہے۔ اب صاحبان امر کو یہ حکم ہے، اس اطاعت کی منزل تک آنے کے لیے ایک بات آپ کو یاد رکھنا ضروری ہوگی کہ ہم اطاعت کیوں کریں۔ سب سے پہلے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک مقصد کے تحت اللہ نے خلق کیا، ایک ہدف کے تحت اللہ نے خلق کیا، ایک آبجیکٹو کے تحت اللہ نے خلق کیا۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد ہے، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ کائنات کی کوئی چیز نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں نہ ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا سب فضول اللہ نے نہیں بنایا ہے، ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ ہر چیز اگر ہم مقصدیت کو نہیں سمجھتے ہیں تو اپنی معرفت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے علم کو، اپنے وجدان کو، اپنے ضمیر کو، اپنی معرفت کو، اپنے ایمان کو، اپنے ایقان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں میں، زمینوں میں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا ہے، لاؤ لاب پیدا نہیں کیا ہے، کھیل تماشا پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ نے یہ آیات رکھی ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اللہ نے یہ زمین اور آسمان میں اپنی آیتیں ہی آیتیں رکھی ہیں، لِلْمُوقِنِينَ، جو اہل یقین ہے، اہل یقین والوں کے لیے یہ آیتیں ہیں اللہ کی۔ فِي الْأَرْضِ، زمینوں کہ تم دیکھو، زمین کو دیکھو، زمین کے اندر جو کچھ ہے اسے دیکھو، کہ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ اہل ہر ایک چیز برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتریست معرفت کردگار۔ درختوں کے پتوں کو دیکھ کر جو اہل بصیرت ہے وہ درختوں کا پتا نہیں دیکھتا ہے، وہ معرفت پروردگار کی ایک بہت بڑی کتاب اسے دیکھا کرتا ہے، ذرے سے لے کر کہکشانوں تک کا نظام۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ معرفت پروردگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی نے مقصدیت کے تحت، ایک مقصد کے تحت، ایک ہدف کے تحت، ایک آبجیکٹو کے تحت، ایک موٹو کے تحت اس کو خلق کیا۔ ہمیں بھی اللہ نے ایسے نہیں، جس طرح سورہ مومنون میں ارشاد فرما دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، بے مقصد خلق کیا ہے؟ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہارا کوئی ہدف نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں کس لیے خلق کیا ہے؟ ہر ایک انسان سوچنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ اطاعت کی منزل پر آنے کے لیے سب سے پہلے اطاعت، خیر اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو، اولی الامر کی اطاعت ہو۔ اگر انسان کو اپنی مقصدیت ہی کا نہیں پتہ ہے، اس کی اپنے آبجیکٹو اہداف اور مقصد خلقت کا اگر انسان کو نہیں پتہ ہے تو وہ کیا اطاعت کرے گا؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کیوں خلق کیا ہے، مقصدیت کیا ہے۔ اللہ نے فضول تو پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو
کیا ہم نے افحسبتم، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تمہارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد اور عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ ہر ایک انسان یہ سمجھتا ہے، اور اسی قرآن نے ہمیں بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آزمائشیں اللہ کرتا ہے، امتحان اللہ لیتا ہے، امتحان جان کے ذریعے لیتا ہے، مال کے ذریعے لیتا ہے، اولاد کے ذریعے لیتا ہے، اسباب اور وسائل کے ذریعے لیتا ہے۔ فرمایا کہ ان آزمائشوں پہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس مصیبت کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں آئے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے، اور واپس جائیں گے تب بھی اللہ کے لیے۔ ہمارا آنا بھی الہی ہے، ہمارا جانا بھی الہی ہے، ہمارا سیر و سلوک الہی ہے، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اور کیا یہ پورے کی پوری آئیڈیالوجی کا خلاصہ ہو گیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے لیے، ہم اس دنیا سے اٹھیں گے اللہ کے لیے، ہمارا سیر و سلوک اللہ کے لیے۔ یہ سارے کے سارے جتنے عقائد ہیں، پرنسپل آف ریلیجن، creed آف ریلیجن، faith آف ریلیجن، فنڈامنٹل آف ریلیجن، سب کا خلاصہ ایک ہی آیت کے حصے میں ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ کی طرف سے۔ یہ جو پرسیپشن ہے انسان کے اندر، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خود بخود نہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے خلق کیا ہے، سب سے پہلے معرفت کا آغاز ہو جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا پالک ہے، میرا رب ہے۔ جتنے بھی معارف ہیں سب کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ آپ مناجات امیر المومنین نہیں پڑھتے ہیں؟ انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت الرب وانا المربوب، انت المالک وانا المملوک۔ یعنی سارے کا سارا جو سیر و سلوک اللہ الہی ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا رازق ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ انسان سمجھتا ہے اللہ نے انسان کو بے مقصد خلق نہیں کیا ہے، ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ کہاں سے؟ اس کا سیر و سلوک کیا ہے؟ الہی ہے، اللہ کی طرف سے، آنا بھی اللہ کی طرف سے، جانا بھی اللہ کی طرف سے۔ اس کی موت، اس کی حیات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں خدائی ہے، ساری کی ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں۔ He is the omnipotent God. He is the all power God. ساری کی ساری طاقت اسی کی ہے، ساری کی ساری اسی کے دست قدرت میں ہر چیز۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے ہمیں حیات دی، ہمیں موت دی،
موت کو بھی اس نے خلق کیا ہے، حیات کو اس نے خلق کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اکثر عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، اکثر و عملہ نہیں ہے یہاں پہ، احسن و عملہ ہے۔ اکثر و عملہ بن جاتا ہے جب انسان زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے، ریپیٹیشن اس میں آتی ہے، اکثر ہوتی ہے، اکثریت آتی رہتی ہے۔ بعض اوقات بہت سارے ہوں گے کہ جن کے بہت زیادہ عمل ہوں گے، لیکن ان میں حسن عمل نہیں ہوگا، احسن عمل نہیں، احسن عمل نہیں ہے، حسن عمل نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی وہ عمل پسند نہیں ہے، بہت سارے ہیں، نہیں ہیں۔ قیامت کے دن بعض کے اعمال کوہ احد کے پہاڑ سے زیادہ بلند ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ان سب کو جلا دو۔ حیران پریشان دنیا ششدار، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے اعمال کہ کوہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بلند، اللہ کی طرف سے حکم سب کو جلا دو۔ کیا ہے؟ فرمایا ان میں ولایت امیر المومنین، وقفوہم، پہلے تو ان کو روکا بھی جائے گا، روکا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، انہیں سٹاپ کیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھ دیا یہاں پہ کہ ان سے جو لمسئولون کیا ہے، جو سوال کیا جائے گا، وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کثرت عمل اسلام میں ممدوح نہیں ہے، کثرت عمل بہت زیادہ عمل ہو جائے، بہت زیادہ۔ کمیت عمل اور کیفیت عمل دونوں میں فرق ہے۔ کوانٹٹی الگ چیز ہوتی ہے، کوالٹی الگ چیز ہوتی ہے۔ اسلام کو کوالٹی چاہیے عمل کی، بہت زیادہ انسان کا عمل ہو، اگر اس میں کوالٹی نہیں ہے، اخلاص ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، سنسیریٹی نہیں ہے، تدبر ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ عبادت کرتا اور لوگ اس کی تعریف، ایک دفعہ کسی شخص نے تعریف کی، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہ ماشاءاللہ جی کیا کہنا، اس کے بہت زیادہ عبادت گزار ہے۔ امام نے فرمایا کیف عقلو، اس کی عقل کیسی ہے، اس کی سمجھ کیسی ہے، اس کا فہم کیسا ہے، اس کا ادراک کیسا ہے، اس کی ویژوالائزیشن کیسی ہے، اس کی پرسیپشن کیسی ہے، اس کی انٹلیکچوئل پاور کیسی ہے۔ کہا مولا وہ تو نہیں پتا۔ فرمایا ہر آدمی کی عبادت کا معیار اس کی عقل کے اوپر ہے۔ کیسی عقل ہے؟ اللہ کثرت عمل کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کثرت عمل ہی ہونا چاہیے، کثرت عمل اگر اس میں معرفت نہیں ہے، اس کثرت عمل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کثرت عمل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی معرفت کیسی ہے، اس کا شعور کیسا ہے، اس کی عقل کیسی ہے، اس کا فہم و ادراک کیسا ہے، اس کے اخلاص کیسا ہے، اس کی محبت کیسی ہے، اس کا جذبہ کیسا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ حسن عمل ہو، احسن عمل ہو۔ اگر کیفیت اس عمل میں ہے، اخلاص اس عمل میں ہے، تو اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ علی کی ایک ضربت سارے جن و انس کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی ارزش زیادہ ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ جن کی ایک ضربت علی یوم الخندق، یہ عمل کی حیثیت کو بتایا ہے۔ اور عقیدے کی حیثیت کو بھی حضور نے بتایا۔ جب جاتے ہیں
جنگ کے لیے عمر بن عبدود کے مقابلے میں، تو فرمایا کہ برز الایمان کلو علی الکفر کلے، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کے عمل کی منزل بھی ایسی ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ سارے جن و انس مل جائیں، عبادتیں ان کی آ جائیں، لیکن علی کی ایک ضرب، اس میں اتنا اخلاص، اتنا تقرب، اتنا وصال ہے کہ ثقلین کی عبادتیں ایک طرف ہوں ایک پلڑے پہ، علی کی ایک سٹرائک اور ایک ضربت جو عمر بن عبدود پہ لگائی وہ ایک طرف، پھر بھی علی کی اس ایک ضربت کا پلڑا بھاری ہے ساری کائنات کی جن و انس کی عبادتوں۔ اللہ نے کس لیے کیے؟ خلق کیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم احسن عمل کرو۔ اکثر عملہ نہیں ہے، احسن عمل، احسن عمل کی طرف۔ اللہ نے انسان کو بے مقصد، بے ہدف عبث پیدا نہیں کیا ہے، اور مولا کائنات نے بڑا خوبصورت سارے عقائد کا خلاصہ کر دیا ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ میرے مولا نے یہ کلمات کسار میں ہے، حکمت کے باب میں ہے، نہج البلاغہ میں ہے، رحم اللہ عمران علم من عین فی عین الی عین، میرا اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو یہ سمجھے کہ میں کہاں سے ہوں، کہاں پہ ہوں اور میں کدھر جا رہا ہوں۔ یعنی کیا ہے کہ ساری کی ساری جتنے بھی عقائد ہیں، معارف ہیں، ان سارے کا خلاصہ ہو رہا ہے رحم اللہ عمران علم من عین فی عین الی عین۔ اور مثنوی میں مولانا رومی انہوں نے بھی اس حدیث کی ترجمانی ہے وہ کی ہے کہ روزہا فکر من اینس و ہم شب سخنم کہ چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدنم بهر چی بود و کجا میروم آخر ننمایی وطنم۔ شب و روز اس میں ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس دل کے حال کو کہ سوچنا چاہیے کہ وہ دیکھے کہاں سے ہے، کدھر جا رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا وطن کیا تھا۔ ماندم سخت عجب کس چی سبب ساخت مرا بچے بوداست مراد وی از این ساختنم۔ عجیب ہے سوچ سوچ کے کہ کس وجہ سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے مجھے خلق کرنے کی۔ با مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روز قفس ساختن از بدنم، کہ میرے جوہر مجھے اللہ نے جسم دیا ہے، روح بھی دیا ہے، میری ترکیب کی ہے جسم اور روح کے ذریعے، اور مجھے چند دن یہاں گزار کے پھر واپس جانا ہے۔ من بخود نہ آمدم اینجا کہ بخود باز روم، ان کے آورد مرا باز برد در وطنم، میں خود تو نہیں آیا ہوں، مجھے لایا گیا ہے اور پھر وہ مجھے لے جائے گا اپنے وطن کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وجہ سے انسان کو اس مطلب کی طرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ آنے کے اس نے مقصد بتا دیے ہیں، یعنی ساری چیزیں اللہ نے کوئی نہ زمین کے اندر، آسمان کے اندر
کوئی کھیل تماشا نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، ان کی تخلیق، یہ دن و رات کا آنا جانا، اختلاف یعنی یہاں پہ اختلاف وہ نہیں ہے کہ جو کوئی فساد ہو جائے یا فتنہ ہو جائے. اختلاف یعنی آنا جانا. اختلاف آنے جانے کو کہتے ہیں. آنا اور جانا، دن کا آنا، رات کا آنا، یہ جو آمد اور رفت ہے. اگر اختلاف و امتی رحمہ، اختلاف و امتی رحمہ بھی اسی مفہوم کے تحت لے کہ میری امت کے آنے جانے سے رحمت پیدا ہوتی ہے. امتی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اتحاد و وحدت کا پیغام جاتا ہے. یہ اختلاف و امتی، یہ رحمت ہے. فساد تو رحمت نہیں ہوتا ہے، جھگڑا تو رحمت نہیں ہوتا ہے، لڑائی تو رحمت نہیں ہوا کرتی ہے. علمی اختلاف بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی رحمت بنتی ہے، علمی اختلاف. لیکن اختلاف کے جو جھگڑوں کا باعث بنے، سب سے بڑی اس وقت دشمن کی سر توڑ جسے کوشش کہا جائے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اختلافات پیدا کیے جائیں، انتشار پیدا کیا جائے، ان کی وحدت کو توڑا جائے. انہیں کیا ہے کہ خود مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں گے اور دشمن کو اپنا اسلحہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، ہم خود جو اسلحہ بن جائیں گے. یہ اتحاد وحدت، اگر مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت ہوتا تو آج یہ فلسطین کا یہ عالم ہوتا، یہ غزہ کی یہ صورتحال ہوتی کہ 40,000 شہید ہو جائیں اور جو ملبے کے ہزاروں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ربلز کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد وہ موجود آ جائیں، لاکھ سے زیادہ زخمی ہو جائیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے. اس وقت کیا ہے صورتحال بنی؟ یہ اتحاد کے فقدان کا نتیجہ ہے اور یہ بدبختی ہے. جہاں اتحاد نہیں ہوتا وہاں بدبختی آتی ہے، وہاں بربادی آتی ہے، وہاں فساد پیدا ہوتا ہے، وہاں عزت اور عظمت انسان کی چلی جاتی ہے. یہی ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی خلقت اور دن و رات کے آمد و رفت، یہ ہمیشہ صاحبان ہیں عقل کے لیے بہت ساری آیات. سمجھو ان آیات کو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ صاحبان عقل، صاحبان فکر، صاحبان بصیرت کہ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہلو بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی خلقت کے متعلق سوچتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، پروردگار تو نے اسے باطل خلق نہیں کیا ہے، تو نے اس کو عبث خلق نہیں کیا ہے، تو نے اس کو بے مقصد خلق نہیں کیا ہے، تو نے اس کو حق پر خلق کیا ہے، حق پر خلق کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات سبحان ہے، تو ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. نقص و عیب مجھ میں ہے، میرے اللہ میں نقص و عیب نہیں ہے. اور کیا ہے؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو باطل، اس کو ناحق خلق نہیں کیا ہے، بے مقصد خلق نہیں کیا ہے، عبث خلق نہیں کیا ہے. ہم نے اسے حق کے طور پر بنایا ہے، مقصد کے تحت اس کو خلق کیا ہے، فضول خلق نہیں کیا ہے، کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، لعب و لعب کے لیے خلق نہیں کیا ہے. یہ نہیں کیا ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی،
کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ انسان کی ایک مقصدیت ہے، ایک مقصد کے تحت انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ یہ ساری آیات روایات اس لیے تاکہ اطاعت کا مفہوم آپ کے ذہن میں آئے، پہلے مقصدیت تو پتہ چلے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد خلقت کیا ہے۔ ہم بے مقصد نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا ہے، فضول پیدا نہیں کیا ہے، کسی طرح آئے کھائے پیے اور چلا جائے۔ وہ تو حیوان کا کام ہوتا ہے، جانوروں کا کام ہوتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، ساری چیزیں۔ لیکن انسان میں اور حیوان میں فرق ہے۔ اشرف المخلوقات ہے اس کے عقل کی وجہ سے، فہم کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور فرمایا پھر کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے، بس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک بات بڑی واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی ہی کی عبادت ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جس نے خلق کیا عبادت اسی کی ہے، اور اس کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہے۔ اس میں ہم پورے طریقے کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ اپنے مراحل میں آئے گی کہ عبادت ہے، تعظیم ہے، اطاعت ہے، ان میں فرق کیا ہے۔ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ He is no partner, he is no colleague in his worship۔ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، جس طرح اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور نہیں فرمایا کہ الم عہد یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ کیا بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، تم سے کووننٹ پرامس نہیں لیا تھا، تم سے میں نے میثاق نہیں باندھا تھا، تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا۔ کیا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم کبھی شیطان کی عبادت نہیں کرنا، کبھی شیطان کی عبادت۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کو پہچانو، دشمن کے مختلف ہیلے ہوتے ہیں، مختلف حربے ہوتے ہیں، وہ مختلف رنگوں کے ساتھ آتا ہے، مختلف روپ کے ساتھ آتا ہے، مختلف جہتوں کے ساتھ آتا ہے۔ کبھی دائیں طرف سے آتا ہے، کبھی بائیں طرف سے آتا ہے، کبھی دنیا کی لالچ دے کے آتا ہے، کبھی مال کی لالچ دے کے آتا ہے، کبھی اقتدار کی لالچ دے کے آتا ہے۔ وہ تو تمہاری صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب کہا نا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم، صراط مستقیم وہ ہے کہ جو سالک کو اپنے مسلوک، اپنے سالک کو منزل تک جو پہنچاتی ہے اسے کہتے ہیں صراط۔ صراط مستقیم تھوڑے ہے کہ یہاں سے اب M6 لے لو اور M6 کے بعد M1 لے کے لندن پہنچو، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ یا یہاں زمین سے کوئی آسمان تک ایک صراط جاتا ہے،
اس تک ہم چلے جائیں گے، وہ بھی صراط نہیں۔ صراط مستقیم وہ ہے کہ جو چلنے والے کو اپنی منزل تک پہنچائے، عبد کو معبود تک پہنچائے، مخلوق کو خالق تک پہنچائے، مربوب کو رب تک پہنچائے۔ اور وہ کون ہے کہ جو مخلوق کو خالق تک پہنچاتا ہے، مربوب کو رب تک پہنچاتا ہے، مملوک کو مالک تک پہنچاتا ہے؟ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا نحن صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں، ہمارے رستے پہ آؤ گے تو تمہیں خدا ملے گا، تمہیں مصطفیٰ ملے گا، تمہیں مرتضیٰ ملے گا، تمہیں مجتبیٰ ملے گا، تمہیں سید الشہداء ملے گا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، یہ راستہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی انحراف نہیں ہے، یہ راستہ ایسا ہے کہ جو راہزنوں کے خطروں سے محفوظ ہے، ڈاکوؤں سے محفوظ ہے۔ یہ راستہ ایسا ہے، اس وجہ سے اس راستے پہ آ جاؤ۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی عبادت نہیں کرنا، ان اعبدونی، بس میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ کے رسول کا راستہ صراط مستقیم ہے، اہل بیت علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پہ چلتے رہنا۔ اگر یہی عبادت، اور پھر فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے ہمیشہ۔ عبادت ہے تو اللہ کی۔ یہ سلسلہ عبادت کیسے ہو، کس انداز کے ساتھ ہو، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، کیسی عبادت ہونی چاہیے، یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا کہ جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ تمہیں کیا پتا ہے عبادت اس کی کیسی ہے؟ تمہیں کیا تو نماز پڑھنے کے تمہیں پتا ہے؟ اللہ آیا تمہیں بتایا کہ 3 رکعت پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، یا 2 رکعت پڑھنی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ جس نے بتایا اسی کی اطاعت ہوگی، جس نے بتلا کے بھیجا ہے اسی کی اطاعت ہوگی، جو بتانے والا اس کا وارث ہوگا اسی کی اطاعت ہوگی۔ یہی چیز مفہوم اطاعت کو جب نہیں سمجھے اور سلسلہ عصمت اور سلسلہ امامت اور سلسلہ ولایت سے جب سلسلہ خلیفۃ اللہی، سلسلہ خلافت اور اللہ کے خلیفے کو جب نہیں سمجھے تو یہی سبب بنا کہ یزید نے بیعت طلب کی۔ بیعت کے لیے بلایا گیا، مدینے کے گورنر نے امام کو بلایا بیعت کے لیے، چونکہ اطاعت کے مفہوم سے ناواقف، ولایت کے، امامت کے، خلیفۃ اللہی کے مفہوم سے جب ناواقفیت تھی تو بلایا گیا۔
اور امام جاتے ہیں تو بی بی کہتی ہیں کہ انت علامت جدی و ابی، حسین تنہا نہیں جانے دوں گی، آپ میرے بابا کی نشانی ہیں، میرے نانا کی نشانی ہے، میرے بھائی کی نشانی ہے، میری ماں کی نشانی ہے، آپ اپنے ساتھ کچھ ہاشمی جوان لے کے جائیں۔ کس نے بھیجے ہیں؟ 30 بھیجے، 60 بھیجے، متعدد یہ ہاشمی جوانوں کو بھیجا گیا۔ ساتھ امام نے بس ایک ہی تاکید کی، فرمایا چونکہ مجھے بلایا ہے مجھے جانا چاہیے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ لوگوں کو آواز دوں۔ حاکم مدینہ نے یزید کا خط لکھا، یزید کا وہ خط امام کو دیا، امام اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور ایک مقام پہ آپ مسکراتے ہیں۔ ولید کو پتا ہے کہ خط کے اندر کیا لکھا ہے، جہاں پہ تھا نا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو اس خط کے جواب میں حسین کا سر روانہ کرو۔ تو امام مسکرائے، فرمایا کہ یزید کو پتہ نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو موت سے کھیلا کرتا ہے، چاہے علی موت پہ آ پڑے یا موت علی پہ آ پڑے۔ ایک خطبہ مفصل دیا کہ جس کو ہم انشاءاللہ ان مجالس میں ضرور نقل کریں گے، کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اپنا مکمل تعارف فرماتے ہیں اہل بیت نبوت کے، معدن رسالت کا، مختلف ملائکہ کا، ملائکہ کے آنے جانے کا۔ اللہ نے اس کائنات کی ابتدا ہم پہ کی ہے، کائنات کا اختتام ہم پہ کرے گا، تم ہم سے بیعت مانگ رہے ہو۔ ولید نے کہا کہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اٹھنے لگے تو مروان نے کہا کہ اگر حسین اب چلے گئے تو پھر ملنے والے نہیں، لہٰذا اس خط کے جواب میں حسین کا سر روانہ کرو۔ تو میرے مولا کو جلال آیا، فرمایا نیلی آنکھ والی کے بیٹے اتحدثونی بالقتل یا ابن زرقاء، تم مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے، یہ جو آواز تھی ان تک پہنچی کہ جنہیں زینب نے بھیجا تھا۔ کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو آنے والی ہستی تھی وہ عباس علمدار تھے۔ حاکم مولا ان علماء کی موجودگی میں کس نے جسارت کی؟ کبھی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، کبھی شہزادہ قاسم آگے بڑھتے ہیں، ان غلاموں کی موجودگی میں سب کو دلاسے دیتے ہیں، سب کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سب کو بوسہ دیتے ہیں۔ واپس تشریف جب لائے تو کہا کوچ کا اعلان کیا، کوچ کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے نانا کی قبر پہ جا کے الوداع کرتے ہیں۔ نانا چاہتا تو یہ تھا کہ ساری زندگی آپ کے قبر کے مجاور بن کے رہتا، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اور وہیں پہ روتے روتے ایک اونگ آ گئی، ایسے میں دیکھا حضور قبر سے برآمد ہوتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا تم جاؤ، تمہارا نانا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری شہادت کے بغیر یہ دین مکمل نہیں ہوتا ہے، یہ دین کامل نہیں ہوتا ہے، یہ دین بچتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے بھائی کی قبر پہ، پھر ماں کی قبر پہ آئے، کہتے ہیں کہ السلام علیک یا اماں ھذا حسین کا، اماں یہ آپ کا حسین آیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ قبر تھر تھرائی، قبر سے آواز آئی علیک السلام یا عطشان الام یا غریب الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے، اے ماں کے مسافر بیٹے،
تو پہ تیری ماں کا سلام ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب آتے ہیں کوچ کا اعلان کیا، کہتے ہیں سب سے زیادہ جو مشکل رات تھی میرے مولا کے لیے وہ یہی رات تھی جس رات کو امام نے الوداع کیا۔ جب قافلہ تیار ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں خدا حافظی کے لیے، میرے مولا فرماتے ہیں عباس اس طرح کرو، جو ہمیں خدا حافظ کرنے کے لیے آئے ان سب کو کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، غیرت امامت گوارا نہیں کرتی، زہرا کی بیٹی یہاں باہر نکلے۔ میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا جب یزید کا دربار کا آواز دے رہا تھا حاذی زینب حاذی ام کلثوم لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ یہ عزا، یہ ماتمداری، یہ سوگواری ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ سید کونین کو ہم سب پہ راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار عزاداران سید الشہداء جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں، سزاداری کا ثواب ان کے نام اعمال میں اور بالخصوص مرحومین میر غلام عابد، زہرا بیگم، مرزا سرفراز علی، سکینہ بیگم، پروردگار ان کی روح کو شاد فرما، کروڑ کروڑ جنت عنایت فرما۔ یا اللہ انہیں سید الشہداء کا جوار عنایت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں معصومین علیہ السلام کے جوار عنایت فرما۔ یا اللہ وارث غم امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔